کیا بات ہے جناب یوزارسیف، آپ اتنے برہم کیوں ہیں؟ آج لشکری مابت کے سپہ سالار پادیامون نے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ تبس کے گوداموں پر حملہ کیا، کئی افراد کو قتل اور کئی ایک کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ وہ گوداموں کو بھی نظر آتش کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے بروقت پہنچنے پر نہ کر۔ کوئی زخم نہیں لگا؟ جسمانی تو کوئی نہیں، البتہ اس تکلیف دہ واقعے نے میری روح کو شدید مجروح کیا ہے۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب دن سپاہیوں اور گوداموں پر حملہ کریں۔ آپ یقین رکھیے جناب فرمانروا، اس واقعے کے سرکردہ عناصر کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی۔ کائنہ نے بغاوت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہورمہو، غور سے سنو، میں حکم دیتا ہوں کہ مابت کر کے آمون کے مجسمے کو نابود کر دیا جائے اور کاہنوں کو مابت سے نکال کر مابت کا دروازہ مقفل کر دیا جائے، خون ریزی سے حد المقدور اجتناب کیا جائے اور اصلی محرکین کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اطاعت عالی جناب، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ کہاں چلیں بانو؟ یہ کیا، آپ تو پھر اب مجھ سے مزید یہاں نہیں رکا جا رہا۔ میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یوسف کامیاب ہوگا یا نہیں۔ یہ جنگ میں سے یوسف کے خدا کے ساتھ جنگ ہے، دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کامیاب ہوتا ہے۔ اگرچہ میں جانتی ہوں اس کی ہوگی۔ اپنے خداؤں کا دفاع کیجیے، آباء و اجداد کے آئین کی حفاظت کیجیے، خدایان مصر خطرے میں ہیں۔ مابت کا دسترخوان آپ کی پذیرائی کے لیے، آئیے آمون کے مہمان بنیے۔ دشمن کے سامنے ڈٹ جائیے، اجازت مت دیجیے کہ آمون کا اتنا قدیمی آئین کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے۔ اپنے آباء و اجداد کے آئین کی حفاظت کیجیے۔ وہ خدا جو صرف اپنے کائنوں اور خادموں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں رہتا ہے لیکن اپنے پیروکاروں کی فلاح بہبود کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتا، ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے۔ ہاں بالکل، اور کیا، تم کافر ہو گئے ہو، یوزارسیف نے تم سب کو کافر کر دیا ہے۔ ہاں، میں خدائے آمون کا منکر ہو گیا ہوں اور اس کے دفاع کے لیے کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ آئیے آئیے آئیے، اندر تشریف لائیے اور آمون کے دسترخوان سے بہرہ مند ہوئیے۔ اتنے سال ہمارے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ بھرتے رہے، آئیے رے، اور آج ہماری دعوت کا دکھاوا کر رہے۔ خاص عام کے لیے ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا بانو؟ کچھ نہیں، بس ذرا یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بانو کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ماضی کی ایک یاد آ گئی تھی۔ قسم بے خدا یوزارسیف آنے والے ان دنوں سے بخوبی آگاہ تھا، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ نذرانہ چندے کی پیٹی میں ڈال دیا جائے۔ ایک روز یوزارسیف پوتیفار کے لیے مصر کے مستقبل کے متعلق پیشن گوئیاں کی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا۔ لکھنے والے نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ جب عمرہ اور فقراء کے مابین کا یہ موجودہ فرق ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی آمون کا پیروکار نہ رہے گا۔ تب یوزارسیف نے کہا تھا کہ یہ مرد آسمانی ایک فرزادہ خدا کی وساطت سے رونما ہوگا، اور آج میں اس مرد آسمانی، اس فرزادہ خدا کو دیکھ رہی ہوں۔ تعجب ہے، آخر یوزارسیف یہ سب کچھ پہلے سے کیسے جانتا تھا؟ ظاہر ہے وہ پیامبر خدا ہیں۔ بانو، آپ معبد کی حمایت کے لیے نہیں جائیں گی؟ آخر آپ ایک زمانے میں معبد آمون کی دیوی ہوا کرتی تھی۔ وہ معبد جو یوزارسیف کے خلاف اقدام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ تناول فرمائیے، آپ لوگ آمون کے اس وسیع دسترخوان کے مہمان ہیں، خوش آمدید۔